بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ راولہ کوٹ میں میڈیکل سٹورز کو بند ہوئے آج تیسرا دن تھا۔ مریضوں کی مشکلات اس قدر ہیں کہ الفاظ میں ان کا احاطہ مشکل ہی نہیں ناممکن ہے، کیونکہ جو مریض بستر مرگ پر ہو اور اس کے ورثاء کو میڈیسنز ڈھونڈے نہ ملے، ان کی ذہنی اور روحانی کیا کیفیت یا حالت ہوگی یہ وہی سمجھ سکتے ہیں۔ پہاڑی زبان کی ایک مشہور کہاوت ہے کہ جڑی چھاننی اویہ جاننی۔ بہرحال سوشل میڈیا پر اگر دیکھا جائے تو اس وقت میڈیکل سٹور مالکان اور ڈرگ انسپکٹر فریق بنے ہوئے ہیں۔ ان کے درمیان جملہ بازی اور سوشل میڈیا پر دونوں فریقین کی حمایت یا مخالفت میں چلنے والے بیانات اور ویڈیوز نے معاملہ کو حل سے دور کر دیا ہے۔ دونوں اطراف کا موقف انہی کے الفاظ میں پروگرام کے آخر میں ضرور چلاؤں گا تاکہ تمام ناظرین کو معاملات سمجھنے میں آسانی ہو۔ میں نے آج کا پورا دن اس معاملے پر صرف کیا۔ اس معاملے پر پروگرام کرنا یا میڈیکل سٹور مالکان اور ڈرگ انسپکٹر سے گفتگو کرنے کا واحد مقصد یہ تھا کہ دونوں سائڈز کو معاملے کی نزاکت کا ادراک کروایا جا سکے۔ میں نے ذاتی طور پر جتنا ہو سکتا تھا اس معاملے میں اپنا کردار دیا اور آگے بھی دوں گا۔ میں نے آج دن کو بھی جو میڈیکل سٹور مالکان تھے ان سے کہا تھا، اور مجھے یہ کہتے ہوئے کوئی شرم محسوس نہیں ہوتی کہ میڈیکل سٹور مالکان کو ہڑتال ختم کر کے اس معاملہ کا قانونی حل نکالنا چاہیے۔ اگر کوئی میڈیکل سٹور مالک خلاف قانون ادویات فروخت کر رہا تھا، غیر معیاری یا زائد المیعاد ادویات فروخت کر رہا تھا، تو اس کا ساتھ دینے کے بجائے اس کی سرزنش کریں، اسے اخلاق و قانون کے تابع کرنے میں اپنا کردار ادا کریں۔ اور یہی بات میں نے میڈیکل سٹور مالکان سے کی اور آپ سب کے سامنے بھی یہی کہہ رہا ہوں۔ دوسری طرف ڈرگ انسپکٹر سے ملاقات میں ان سے جو گفتگو ہوئی، سٹور مالکان کی طرف سے ان پر لگائے گئے تمام الزامات ان کے سامنے رکھے۔ انہوں نے جو کہا وہ بھی میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ اس معاملہ کے حل کے لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ ضلعی انتظامیہ، ڈسٹرکٹ ہیلتھ آفیسر، بالخصوص ڈپٹی کمشنر صاحب سے گزارش کروں گا کہ اس معاملے کا حل نکالیں تاکہ مریضوں کے ورثاء کی مشکلات میں آسانی ہو سکے۔ اور وہ حل کیا ہے انتظامیہ بہتر جانتی ہے، اور یہ تبھی ممکن ہے جب اس معاملہ کی غیر جانبدارانہ تحقیقات کی جائے گی۔ میں ڈپٹی کمشنر صاحب کو یہ رائے دوں گا کہ محکمہ پولیس اور اپنے آفس سے ایک ملازم، جبکہ ڈسٹرکٹ پریس کلب کے ایک عہدیدار، ڈسٹرکٹ بار کے ایک عہدیدار پر مشتمل ایک کمیٹی بنائیں جو غیر جانبدارانہ تحقیقات کرے۔ اگر سیل شدہ میڈیکل سٹورز پر لگائے گئے الزامات، یعنی جن الزامات کو بنیاد بنا کر ان کو سیل کیا گیا ہے، وہ ثابت ہو جاتے ہیں تو ان کے نہ صرف سٹورز کو سیل رکھا جائے بلکہ ان کے لائسنس منسوخ کیے جائیں اور ان کے خلاف مقدمات درج کر کے ان کے خلاف قانونی کارروائی کی جائے۔ اور اگر ڈرگ انسپکٹر کی طرف سے لگائے گئے الزامات غلط ثابت ہوتے ہیں تو میڈیکل سٹور مالکان کی جو ایسوسی ایشن ہے اس کے جو مطالبات ہیں ان کو مانا جائے، ڈرگ انسپکٹر یا کنٹرولر کو پابند کیا جائے کہ وہ اپنے اختیارات سے تجاوز کر کے میڈیکل سٹور مالکان کے بزنس کو خراب نہ کریں، لوگوں کے لیے مشکلات پیدا نہ کریں۔ عوام کی کیا رائے ہے وہ سوشل میڈیا پر آپ نے دیکھی ہوگی، کیونکہ سوشل میڈیا اس سے بھرا پڑا ہے۔ پچھلے 2-3 ایام سے یہ راولہ کوٹ کا برننگ ایشو بنا ہوا ہے۔ اب چلتے ہیں کہ میڈیکل سٹور مالکان اور ڈرگ انسپکٹر نے کیا کہا، ان کا کیا کہنا تھا۔ پہلے سٹور مالکان کی بات سنتے ہیں، کیونکہ ان کا کہنا تھا کہ ڈرگ انسپکٹر نے قانون سے تجاوز کیا، ان کا رویہ درست نہیں، وہ ہتھیار رکھتے ہیں، انہوں نے میڈیکل سٹور مالکان کو بدنام کیا ہے، ان کے بزنس کو ڈسٹرب کیا ہے، ان کے عزت نفس پر حملہ کیا ہے۔ جبکہ ان تمام الزامات کے جواب میں ڈرگ انسپکٹر کا کہنا تھا کہ میں نوکری تنخواہ کے لیے نہیں کرتا، میری کچھ ذمہ داریاں ہیں، میری سروس کے کچھ تقاضے ہیں جن کو پورا کرنا میری اولین ذمہ داری ہے۔ میں نے جب ان سے کہا کہ آپ کا رویہ درست نہیں تو انہوں نے 2 ویڈیو کلپس مجھے دکھائے
جن میں مجھے ان کے اخلاق کا اعتراف کرنا پڑا۔ بہرحال یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ جو دونوں ویڈیو کلپس جو انہوں نے مجھے دکھائے یہ پری پلان بنوائے گئے ہوں۔ بہرحال جو بھی ہے، میڈیکل سٹور مالکان کی ایسوسی ایشن اور ڈپٹی ڈرگ انسپکٹر سردار مدثر نے جو کہا وہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ فیصلہ آپ نے کرنا ہے کہ کون درست ہے کون غلط، مگر آپ کے یا میرے فیصلہ کرنے سے یہ معاملہ حل نہ ہوگا۔ اس معاملے کا حل انتظامیہ کے پاس ہے، محکمہ صحت کے پاس ہے۔ وہ اگر اس کی غیر جانبدارانہ تحقیقاتی کمیٹی بنائیں اور اس کا منصفانہ حل نکالیں۔ بہرحال آئیے ان کی گفتگو سنتے ہیں، ان کی زبانی اس پروگرام میں۔ آج تک کے لیے اتنا ہی، مجھے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔ 3 دنوں سے ہماری میڈیکل سٹور ایسوسی ایشن کی ہڑتال ہوئی ہے، شٹر ڈاؤن۔ اس کی وجوہات میں تھوڑی سی آپ کو بتا دوں کہ وجہ یہ بنی کہ یہ جو ڈرگ انسپکٹر ہمارے ہیں نئے والے مدثر صاحب، انہوں نے 1 مہینہ پہلے بھی ہمارے 2 میڈیکل سٹور اور 2 تقریباً ڈسٹریبیوشن سیٹ اپ سیل کیے تھے، جبکہ قانون یہ ہوتا ہے کہ سب سے پہلے بندہ آتا ہے، اس میں اگر کوئی پرابلم ہے، کوئی اس کے اندر کوئی بے ضابطگی اگر پائی جاتی ہے تو اس کو وارن کیا جاتا ہے، اور اس کے بعد اس کو دوسری دفعہ وارن کیا جاتا ہے، پھر جرمانہ ہوتا ہے، پھر آخری آپشن ہوتا ہے جو کہ سیل کا ہوتا ہے۔ لیکن انہوں نے فرسٹ ٹائم بھی آ کے انہوں نے سٹور سیل کر دیے۔ پھر 1 مہینہ گزرنے کے بعد ہماری بات ڈی ایچ او صاحب سے بھی ہوئی، ڈی ایچ جی صاحب سے بھی ہوئی، سب سے ہماری بات ہوئی۔ انہوں نے یہی بات کی کہ یہ کوئی قانونی طریقہ نہیں ہے۔ تو ہمارا بس یہی ہے کہ جو بھی کوئی قدم اٹھائے، خواہ یہ ڈرگ انسپکٹر صاحب ہوں یا کوئی بھی ہو، وہ قانونی ضابطوں کو کا پاس رکھتے ہوئے جو بھی قانونی طریقہ کار ہے اس کے مطابق جو بھی اصلاحات لاتے ہیں، جو بھی کوئی بہتری لانا چاہتا ہے، ہم ان کے ساتھ ہر طرح کا تعاون کرنے کے لیے تیار ہیں۔ یہ چیزیں ہم نے سارے پہلے سے باور کروائی، ڈی سی صاحب کو کروائی، ڈی ایچ او صاحب کو کروائی، سب سے کروائی، لیکن اس کے باوجود انہوں نے جو ہے نا آتے ہی ہمارے سٹوروں کو سیل کر لیا، اور جن وجوہات کی بنا پہ سیل کیا ہوا ہے، کل ڈی سی صاحب کے سامنے ہماری ایس پی صاحب بھی بیٹھے ہوئے تھے، اے سی صاحب بھی بیٹھے ہوئے تھے، ڈی ایچ او آفس کے نمائندے بھی بیٹھے ہوئے تھے، تو ان کے سامنے ہم نے معاملات رکھے کہ یہ جو چیزیں یہ کہہ رہے ہیں، جن بنیادوں پہ انہوں نے یہ سیل کیے ہیں، یہ قطعاً غلط ہیں، یہ طریقہ کار ہی نہیں ہے۔ طریقہ کار جو ہوتا ہے وہی ہوتا ہے، ان کا جو طریقہ کار ہے، وہ ان کا جو ایٹیچیوڈ ہے وہ اتنا غلط ہے، ایسے کسی پولیس انسپکٹر کا بھی ہم نے آج تک نہیں دیکھا۔ پستول ان کے پاس ہوتا ہے، میں ان کے آفس میں گیا ہوں، 2-3 دفعہ ان کے آفس میں گیا ہوں، سب سے پہلے یہ پستول شو کرواتے ہیں، یہ ٹیبل پہ رکھتے ہیں، کبھی میز پہ رکھتے ہیں، کبھی دراز میں رکھتے ہیں، کبھی جیب میں رکھتے ہیں۔ تو وہ جو ایک یہ فضا قائم کرنا چاہتے ہیں، ایک بدماشی والی فضا، یہ ہمیں کسی صورت قبول نہیں ہے۔ اور جس طریقے سے یہ ہمیں آ کے جس بدتمیزی سے عزت نفس ہماری مجروح کرتے ہوئے جس بدتمیزی کے ساتھ یہ ہمارے ساتھ پیش آتے ہیں، وہ اتنا خوفناک طریقہ ہے کہ اس میں خطرہ ہے کہ یہاں کے لوگوں کا بھی اتنا کوئی ہمیں کوئی وہ نہیں ہے کہ یہ لوگ بہت ہمارے بھی بہت کوئی سمجھدار لوگ ہیں، کوئی اور لڑکا کوئی اٹھ کے، کوئی اور بندہ اٹھ کے اپنا پستول کی، میں یہ نہیں کہتا، شاید ہمارے لوگوں کے پاس بھی ہوں گے، کسی کا دیکھا نہیں ہے، شاید کسی نے چھپا کے رکھا ہو، وہ بھی ان کو گولی مار سکتا ہے، یہ کسی کو گولی مار سکتے ہیں۔ حواس باختہ قسم کا انسان ہے یہ، مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ کون سا طریقہ کار ہے۔ تو بس یہ جو طریقہ کار ہے، اس طریقہ کار پہ ہمیں اختلاف ہے۔ ہمیں کوئی ہماری جو انسپیکشن ہوتی ہے اس پہ ہمیں نہ پہلے کا بھی اختلاف تھا، یہ کوئی پہلی دفعہ انسپیکشن نہیں ہو رہی ہے، ہماری انسپیکشن عرصہ 60-70 سالوں سے ہو رہی ہے، اور جتنی انسپیکشن یا جتنا کوئی یہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ ہمارا وہ چیک اینڈ بیلنس کا سسٹم ہے، اتنا شاید ہی کسی بزنس کا ہو۔ یہ ہمیں کھلا چیلنج کرتا ہوں، ہر کسی کے ساتھ چیلنج کرتا ہوں کہ جو چیک اینڈ بیلنس کا سسٹم ہے اس میں ہماری تحقیقات کی جائیں۔ اگر کوئی خلاف قاعدہ باتیں یا کوئی ایسی 2 نمبر ادویات جس طرح انہوں نے تشہیر کر کے ہمیں بدنام کر کے رکھ دیا ہے، جو بھی پیشنٹ آتا ہے وہ پہلے پوچھتا ہے کہ دوائی 1 نمبر دینی ہے آپ نے ہمیں۔ تو یہ جو چیزیں ہیں یہ اتنی بدنام کر کے اس بندے نے رکھ دی ہیں کہ اس کے بعد ہم سٹور کرنے کے قابل ہی نہیں رہے۔ دوسرا، ان کے ساتھ جو ہمارا یہ ایک قسم کا فریق بن گئے ہیں، جو کلیش کا عالم ہے،
کہ یہ اس میں اگر خدا نہ خواستہ اسی طرح کی سچویشن رہی تو کوئی بڑا حادثہ ہونے کا خطرہ ہے. اور پھر یہ اہم بات آپ کو بتاتا ہوں کہ ڈی ایچ او صاحب سے پلس ہمارے ڈی سی صاحب کو ہم 1-1.5-2 مہینے سے ان باتوں سے آگاہ کر رہے ہیں. انہوں نے ہمارے سے بار ہم سے ٹائم لیا اور انہوں نے اس بات کو ایکسیپٹ کیا کہ یہ غیر قانونی طریقہ کار ہے. ٹھیک ہے, صرف آپ ہمیں ٹائم دیں, ہم آپ کو بلاتے ہیں, ہم آپ کے ساتھ جو ہے نا بیٹھ کے ان معاملات کو طے کریں گے, ان کو بھی بتائیں گے, آپ کو بھی بتائیں گے, آپ کی اصلاح کریں گے, ان کی اصلاح کریں گے, اور پھر اسی طرح سے ہم سسٹم کو بہتر کریں گے. تو ہمیں بڑی خوشی کا وہ ہم نے اظہار کیا. ہم نے کہا یہ تو بہت اچھی بات ہے, لیکن انہوں نے جو ہے نا کوئی ہمیں نہ بلایا, نہ ڈی ایچ او صاحب نے ہمیں بلایا, نہ ڈی سی صاحب نے ہمیں بلایا. تو اسی اسنا میں انہوں نے کارروائی پہ کارروائی کرتے ہوئے ایک دفعہ پھر کارروائیاں کر دیں, اور وہ بھی خلاف قانون. تو اس وجہ سے یہ ہے کہ جب تک یہ ڈرگ انسپیکٹر صاحب یہاں پہ اس ہمارے ضلع میں موجود ہیں, ان کے ساتھ ہمارا چلنا, ان کے ساتھ کام کرنا کسی خطرے سے کم نہیں ہے. تو لہٰذا یہ ہے, پھر دیکھیں کتنا بڑا اس وقت 3 دن ہو گئے ہیں, اتنا بڑا یہاں پہ بحران پیدا ہوا ہے, لوگوں کے بچے مر رہے ہیں, لوگوں کے مریض مر رہے ہیں. کتنے پیشنٹ ایسے ہیں جو سیزیرین کی وجہ سے راولپنڈی چلے گئے ہیں, کتنے پیشنٹ ایسے ہیں جن کا ایک پیشنٹ تھا اس کی فارن باڈی کی وجہ سے اس کی ڈیتھ ہوئی ہے. مجھے آپ بتائیں کہ یہ کیسی کتنی معمولی چیزوں کی وجہ سے لوگوں کے پرابلم پیدا ہو رہے ہیں. مجھے آپ بتائیں کہ یہ کیسے ہوگا. یہ انسانیہ ایسے ہی میں حیران ہوں کہ اس وقت تک انہوں نے اس کی ٹرانسفر نہیں کی. کسی کی ٹرانسفر کرنا کوئی مسئلہ ہے؟ اس کی ٹرانسفر کا ہم نے ایک مطالبہ کیوں رکھا ہوا ہے یہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں. ٹرانسفر کا مطالبہ ہم نے اس لیے رکھا ہوا ہے کہ اتنی بڑی انہوں نے ہماری احتک کی ہوئی ہے, اتنی بڑی ہماری عزت کو تار کی ہوئی ہے. ڈاکٹر صاحبان کو اس نے نہیں چھوڑا ہوا ہے, سب کو ڈرگ مافیا کے نام سے یہ پکارتا ہے. مجھے آپ بتائیں کہ یہ ڈرگز آتی کدھر سے ہیں؟ یہ ڈرگ کا معیار چیک کرنا کس کی ذمہ داری ہے؟ ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ ہم نے جو ایتھرائز ڈسٹریبیوٹر ہیں ان سے وارنٹی کے اوپر میڈیسن لینی ہوتی ہیں, اور ان کو ڈاکٹر کی پرسکرپشن پہ سیل کرنا ہوتا ہے, اور لائسنس رکھنا ہوتا ہے. یہ ہماری ذمہ داری ہوتی ہے. اگر کوئی میڈیسن 2 نمبر ہے, کوئی غیر معیاری ہے, کوئی اس میں کوئی اور مٹی پڑی ہوئی ہے, اس میں اس پہ کوئی پانی پڑا ہوا ہے, کچھ یہ پیچھے سے آتی ہیں, یہ ہم نے تو نہیں لائی ہوئی ہیں. اس میں اگر کوئی اس کے ذمہ دار بھی یہ انسانیہ ہے, اس کی ذمہ دار ڈریپ ہے, اس کی ذمہ دار محکمہ ہیلتھ ہے, یہ لوگ ذمہ دار ہیں. بھائی ایک میڈیکل اسٹور والے کو مطلب آپ اس کو آپ نے جو ذمہ داری دی ہوئی ہے وہ ذمہ داری وہ پوری نبھا رہا ہے. وہ اپنی میڈیسن اس قانونی طریقے کے مطابق خرید رہا ہے, اس میں وہ 2 نمبری ہے, 3 نمبری ہے, 10 نمبری ہے, اس کا ذمہ دار وہ تو نہیں ہے نا. یہ کہاں سے ہو کے آتی ہیں؟ یہی لوگ ہیں جو لاتے ہیں. مجھے آپ بتائیں کہ اس میں ہمارا قصور, اس میں ایک میڈیکل اسٹور کے اختیار میں تھوڑا ہی ہے کہ یہ دوائی 1 نمبر ہے, 10 نمبر ہے, 2 نمبر ہے یا 20 نمبر ہے. ہم تو یہ کہتے ہیں کہ جو میڈیسن کراچی میں, جو میڈیسن اسلام آباد میں یا لاہور میں جس وے سے, جس طریقہ کار سے جو گورنمنٹ نے طریقہ کار بتایا ہوا ہے آتی ہیں, اسی طریقہ کار سے راولہ کوٹ میں بھی آتی ہیں, ظفر آباد میں بھی آتی ہیں, کوٹلی میرپور میں بھی آتی ہیں. اس کے علاوہ کوئی طریقہ کار اڈاپٹ نہیں کیا جا رہا. اس کی تحقیقات کیے جائے. اگر اس کے علاوہ کوئی طریقہ کار اڈاپٹ کر رہے ہیں, ہم کر رہے ہیں یا ڈسٹریبیوٹر کر رہے ہیں یا پھر محکمہ ہیلتھ کوئی بھی کر رہا ہے, تو اس کو آپ سامنے لائیں. یہ خواہ کسی ایک طبقے کو فریق بنا کے اس کے اوپر خواہ کی بدماشی کر کے کوئی ذاتی کسی اور ایجنڈے کی وجہ سے ان کو بدنام کرنا, یہ خاص ایجنڈے پہ کام کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, ان کو بدنام کرنا, ان کو ٹارگٹ بنانا, ان کے بدماشی کرنا, پستول لے کے آنا. میری بات بتائیں کہ یہ کون سا انصاف ہے؟ اس طریقے کے ساتھ میں تو خیر ہم تو انتہائی باعزت قسم کے پیشے کے ساتھ منسلک ہیں. کبھی زندگی میں ہمیں ہڑتال کرنے کی نوبت نہیں آئی, تو اگر آج ہمیں ہڑتال کرنے کی نوبت آئی ہے تو اس کے پیچھے وجہ ہوگی. میں یہ مطالبہ کرتا ہوں اگر ہم میں کوئی غلطیاں خامیاں ہیں تو ان کو ہم بھگتنے کے لیے تیار ہیں. ٹھیک ہے, لیکن یہ تحقیقات کی جائیں, اس میں کمیٹی بیٹھائی جائے. ہمیں اس میں جتنے بھی ڈرگ انسپیکٹر صاحبان ہیں, ہمیں ان کا کچا چٹھا بھی ہم اس کمیٹی کے سامنے کھولیں گے کہ یہ کیا کرتے ہیں. ٹھیک ہے, یہ کدھر سے کہاں سے کیا بزنس کرتے ہیں, کیا باتیں لیتے ہیں, کہاں ایک بات کا ہمارے پاس ثبوت موجود ہے. ٹھیک ہے, لیکن ہم نے آج تک اس طرح کی کوئی باتیں نہیں کی. جب ہم نے انہوں نے ہمیں چھیڑ دیا ہے تو یہ یہاں سے تھے نہیں. آج ہم نے ہڑتال کی ہوئی ہے, زیرہ پونچھ تنگ آ کے ہڑتال کی ہے. جب سنوائی نہیں ہوئی, جب کسی نے ہماری بات کو نہیں سنا, ہم نے کہا یار بلاؤ, بیٹھ کے بات کرو, اگر کوئی ہے تو ہمیں سزا دو.
جب کوئی بات ہی نہیں ہوئی, جب ادھر سے ڈی سی صاحب نے کچھ نہیں کیا, ڈی ایچ او صاحب نے کچھ نہیں کیا, ڈی جی صاحب نے کچھ نہیں کیا, تو ظاہر ہمارا کام بنتا تھا. ہمارا اس کے علاوہ ہمارے پاس چارہ کیا ہے یار؟ ہمارے پاس کوئی چارہ نہیں تھا. اسی لیے پھر ہم مجبور ہو کے ہم سمجھتے ہیں کہ یہ انتہائی خوفناک قسم کی ہڑتال ہوتی ہے. یہ ایسی ہڑتال ہوتی ہے کہ جو جنگ میں نہیں ہو سکتی, جو کرفیو میں سٹور نہیں بند ہو سکتے, وہ سٹور آج اگر بند ہوئے ہیں تو اس کے پیچھے وجہ ہے. میں حکومت وقت کے ساتھ, میں انتظامیہ کے ساتھ یہ مطالبہ کرتا ہوں کہ اس کی تحقیقات کی جائیں کہ یہ ہم نے ہڑتال کیوں کیا, آخر ہم کیوں مجبور ہوئے ہیں. جو ہڑتال آج 70 سال تک میڈیکل سٹور ایسوسی ایشن یا کسی بھی کیمسٹ نے نہیں کی, وہ آج اس کی نوبت کیوں آئی ہے؟ یہ اگر یہ انتظامیہ, اگر یہ حکومت اس بات کو نہیں اس کے پیچھے جاتی ہے, تو ہم نے تو پروگرام بنا لیا ہے. کل پورے پونچھ ڈویژن میں انشاءاللہ ہڑتال ہوگی, پرسوں ہم انشاءاللہ پورے اے جے کے میں ہڑتال کریں گے جب تک اس کی تحقیقات نہیں ہوتی اور 1976 کے ایکٹ کو بحال نہیں کیا جاتا. اس وقت تک ہماری یہ ہڑتال جاری اور ساری رہے گی, اور جتنی بھی کیجویلٹیز ہوں گی, جتنے بھی حادثات ہوں گے, اس کی تمام تر ذمہ داری موجودہ انتظامیہ, ڈرگ انسپیکٹر صاحبان, ڈی جی ہیلتھ تک جاتی ہے. ہمارا کوئی اس میں اگر قصور ہے, میں بار بار یہ کہہ رہا ہوں, ہمارے اس قصور کو کمیٹی بنائیں, سامنے لائیں, جو سزا ہماری بنتی ہے ہم وہ سزا بھگتنے کے لیے تھے. آج دوسرے دن یہ ہڑتال جاری ہے راولہ کوٹ کے اندر, اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ میں یہاں کا تاجر ایک ذمہ دار ہونے کے ناطے میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ کل سے جو صورتحال آپ دیکھ رہے ہیں, اور میں سمجھتا ہوں کہ میڈیکل سٹور ایسوسیشن نے جو ہڑتال کی ہوئی ہے اس کی کیا وجہ, وہ ساری تفصیل آپ کو پتہ ہے, بخوبی پتہ ہے. لیکن میں یہ کہنا چاہتا ہوں یہاں کے کچھ ذمہ داران سے کہ کل سے اگر یہ ساری صورتحال ہے اور لوگ یہاں مارے سڑکوں پہ پھر رہے ہیں, کسی کو کوئی دوائی نہیں مل رہی ہے, کسی کا کوئی بچہ آپریشن تھیٹر کے اندر ہے, اور ایسی کوئی صورتحال ہے, تو یہاں انتظامیہ اور یہ ڈپارٹمنٹ جو ہے ہیلتھ ہے, اور میں ڈرگ انسپیکٹر صاحب سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں, یہ ان سے کہنا چاہتا ہوں کہ اگر وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ ادویات ساری 2 نمبر یہاں سیل کی جا رہی ہیں, یہاں میڈیکل سٹور سارے سیل کر دیے گئے, انہوں نے کہا کہ اور یہاں میں ایسا نہیں کرنے دوں گا, تو پھر وہ عام لوگوں کو کیوں سفر کرا رہے ہیں اور وہ عام شہری کو اس پروسیس کے اندر سے کیوں گزار رہے ہیں؟ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہاں کا جو ذمہ داران ہیں ان کا یہ کام بنتا ہے کہ وہ لوگوں کو وہ ساری چیزیں پرووائڈ کریں تاکہ وہ عام زندگی کے جو لوگ ہیں جو سفر کر رہے ہیں وہ اس میں سے نہ گزریں. اگر یہ ایسا نہ ہوا تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ پورے آزاد کشمیر میں یہ ہڑتال چلی جائے گی, اور پھر یہ یہاں کی جو انتظامیہ ہے, یہاں کی جو محکمہ ہے, جو یہاں کے جو ذمہ داران ہیں وہ اس کے ذمہ دار ہوں گے, اور پھر میں سمجھتا ہوں کہ کل شاید اس کو وہ یکسو بھی نہ کر سکیں. اور کیونکہ آج دوسرے دن تک میں سمجھتا ہوں کہ کسی ذمہ دار نے اپنی ذمہ داری نہیں نبھائی, اور وہ کسی کو یہ خبر ہی نہیں ہے کہ ایک عام آدمی سفر کر رہا ہے اور یہ میڈیکل سٹور کیوں بند ہیں, آخر کیا معاملات ہیں, اس پہ کسی نے کوئی نہیں کیا. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت خطرناک حالات ہیں اور یہ آگے خطرناک ترین صورت اختیار کر جائیں گے. اگر آج پونچھ ڈویژن جام ہے اور کل پورا آزاد کشمیر کے اندر میڈیکل سٹور ایسوسیشن کی جو کال ہے وہ اس سے وہ آف ہو جائے گا, تو پھر میں سمجھتا ہوں کہ ہم کل ٹریڈ یونین اور لوگوں کو بھی اس میں شامل کرنے کی کوشش کریں گے, اور پھر یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ بات پھر گفت و نشید سے حل نہیں ہو سکے گی, پھر بھی یہ بات آگے چلی جائے گی. سب سے پہلے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ راولہ کوٹ کے اندر میں بطور ڈپٹی ڈرگ کنٹرولر دسمبر 2021 کے اندر ٹرانسفر ہو کے یہاں پہ آیا ہوں. 2001 دسمبر کے بعد پھر کیمسٹ ایسوسیشن, ڈسٹریبیوٹرز حضرات, ان کے ساتھ میٹنگ ہوئی اور ان کو یہ بتایا گیا کہ آپ نے ڈرگ سیل لائسنس ڈرگ ایکٹ کی روشنی میں لیے ہوئے ہیں, اور ڈرگ ایکٹ کی روشنی کے اندر آپ کو اپنے ڈرگ سیل لائسنسز کے اوپر کام کرنا پڑے گا, اپنے میڈیکل سٹورز کے اوپر کام کرنا پڑے گا. ان کو کچھ عرصے کا ٹائم دیا گیا کہ اس ٹائم کے بعد ہم پراپر بطور ڈپٹی ڈرگ کنٹرولر انسپیکشنز وغیرہ شروع کریں گے. اس کے اوپر ہم نے انسپیکشن شروع کی. انسپیکشنز کے دوران جو خلاف ضابطہ چیزیں آئی ہیں, جس طریقے سے ابھی حال ہی میں 2 سیٹ اپس جو 2 مانے جانے ہاسپٹلس ہیں یہاں پہ راولہ کوٹ کے اندر, وہ نہیں سیل ہوئے, ان کی منسلکہ فارمیسی سیل ہوئی ہیں, میڈیکل سٹور سیل ہوئے ہیں. جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ جس شخص کا لائسنس ہوتا ہے کسی بھی چیز کا, وہ شخص اسی چیز کو استعمال کرنے کا اس کو اختیار حاصل ہوتا ہے. یہ ڈرگ سیل لائسنس کوئی مذاق نہیں ہے, اس کے اندر کچھ پیرامیٹرز ہیں جو ڈرگ ایکٹ میں لکھے ہوئے ہیں اور ہم نے لائسنس جاری کرنا ہوتا ہے. آزاد کشمیر کے رولز کے مطابق لائسنسز جاری ہوتے ہیں, اور
جب لائسنس جاری ہوتا ہے تو اس وقت یہ ایک بیان حلفی دیتے ہیں کوئی بھی اسٹور والا کہ جس بندے کے نام لائسنس ہے، یعنی کہ جو کوالیفائڈ پرسن جس کے لیے لائسنس کی جرائیگی عمل میں لائی جا رہی ہے، وہ اسٹور کے اوپر ادویات کو خود بیچے گا، یعنی کہ اسٹور پہ اس کی موجودگی میں ادویات کی سیل پرچیز ہر چیز ہوگی۔ راولہ کوٹ کے اندر مشاہدے میں یہ آیا ہے کہ یہاں پہ اکثر و بیشتر لائسنسز تو جاری ہیں، لیکن کوالیفائڈ پرسنز یعنی لائسنس ہولڈر سٹور کے اوپر موجود نہیں ہوتے۔ یہ جو 2 سیٹ اپ سیل ہوئے ہیں ان کے اندر بھی جب دوران انسپیکشن کوالیفائڈ پرسنز موجود نہیں تھے۔ ایک سیٹ اپ کے اوپر جب میں گیا ہوں، ادویات کے اوپر گرد و غبار پڑی ہے۔ ادویات کے اوپر گرد و غبار اگر جو بیسیکلی میڈیسن کی کوالٹی کو افیکٹ کرتی ہے تو اس کے اوپر بھی ڈرگ ایکٹ کی وائلیشنز ثابت ہوتی ہیں۔ ساتھ ایک سیٹ اپ کے اوپر کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں، ظاہر سی بات ہے ہر کسی کو نہیں پتا کہ بعض ادویات ہم نے فریج میں رکھنی ہوتی ہیں اور بعض ادویات ہم نے فریج کے باہر رکھنی ہوتی ہیں۔ ایک سیٹ اپ کے اوپر کچھ ادویات جو فریج آئٹمز ہوتے ہیں وہ فریج کے اندر موجود تھے، لیکن فریج کا بٹن ہی بند کیا گیا ہوا تھا، یعنی کہ فریج چل ہی نہیں رہا تھا۔ ان جو فریج کی ادویات ہیں ان کا سٹوریج ٹیمپریچر زیادہ تر 2 سے 8 ڈگریز ہوتا ہے۔ دوران انسپیکشن جب انسپیکشن کی جب فریج بند تھا، آپ بہتر سمجھتے ہیں کہ جب فریج بند ہو تو ٹیمپریچر آٹومیٹکلی کسی بھی چیز کا فریج کا رائز ہو جاتا ہے اور ادویات خراب ہو سکتی ہیں۔ ان میں ماشاءاللہ کچھ ایسی ادویات موجود تھی کہ جو ڈائریکٹ انٹرا وینس آئی وی انجیکشن کی صورت کے اندر پیشنٹ کو لگائی جاتی ہیں، جو ڈائریکٹلی سسٹمیک سرکولیشن کے اندر جاتی ہیں۔ اور آپ خود ایک چیز سوچ لیں کہ اگر ایک چیز درجہ حرارت اس کا خراب ہو، مریض کو لگایا جائے تو اس کے اوپر اس کا کیا اثر ہوگا۔ یہ بیسیکلی کولڈ چین میکینزم ہوتا ہے جس کے تھرو ادویات کو آپ نے پراپر میڈیسن کی گاڑیوں کے اندر فیکٹری سے لے کے میڈیکل سٹور تک پہنچانا ہوتا ہے، اور اس کی چیک اینڈ بیلنس بھی ہمارے ذمہ ہے، اور جو انشاءاللہ اس کے اوپر بھی پراپر ورکنگ کی جائے گی۔ اس کے علاوہ جو دوسرا سٹور سیل ہوا ہے، یہ جو میں باتیں کر رہا ہوں ان تمام چیزوں کا ایویڈنس ہمارے پاس موجود ہے، اور کورٹ کے اندر جب میں ان کا کیس دائر کروں گا تو کورٹ کے اندر یہ ایویڈنس وہاں پہ پیش کیا جائے گا۔ دوسرا جو سیٹ اپ سیل کیا گیا ہے اس کے اندر جب ہم دیکھتے ہیں کچھ وہاں سے زائد المیعاد یعنی کہ ایکسپائر ادویات ملتی ہیں۔ کچھ ادویات مجھے وہاں سے ایسی ملتی ہیں جن بیسیکلی جب بھی کوئی دوائی بنائی جاتی ہے اس کے اوپر اس کی قیمت اور قیمت کے ساتھ ساتھ اس کی ایکسپائری بھی لکھی جاتی ہے۔ کچھ ادویات ایسی برآمد ہوئی وہاں سے جن کے اوپر اوریجنل جو ایکسپائری ہے وہ کچھ اور تھی، لیکن اس کے اوپر انہوں نے دوسرا سٹیکر چپکایا ہوا تھا اور اس کے اوپر ایکسپائری کوئی اور لکھی گئی ہوئی تھی۔ ڈرگ ایکٹ کی وائلیشنز ہیں یہ۔ آپ ہی مجھے بتائیں کہ کوئی بھی ڈپٹی ڈرگ کنٹرولر یا ڈرگ انسپیکٹر کسی سٹور کی انسپیکشن کرتا ہے اور وہاں پہ ڈرگ ایکٹ کی وائلیشنز سامنے نظر آتی ہیں تو وہ آنکھیں اپنی بند کیسے کر لے؟ میں کسی کو دکھانے کے لیے کوئی کام نہیں کر رہا۔ ایک بات بالکل کلیئر کٹ ہونی چاہیے کہ میں اللہ نے جو مجھے ذمہ داری سونپی ہے، جس ضلع کے اندر بھی جاؤں گا جو میں کر سکتا ہوں ڈرگ ایکٹ کے حوالے سے وہ میں کروں گا۔ اس کے ساتھ ساتھ میرا جو سب سے قیمتی مشن یہ ہے کہ جو ہمارا عام کنزیومر ہے، کنزیومر سے مراد جس نے دوائی کھانی ہے، اس تک معیاری اور اچھی دوائی پہنچائے۔ اس سلسلے کے اندر میں نے جتنی کارروائیاں کی ہیں وہ تمام کی تمام ڈرگ ایکٹ کی روشنی میں کی ہیں، اور کسی بھی اپنے اختیار سے تجاوز قطعاً نہیں کیا ہے۔ اور جس کے حوالے سے آپ نے ایک آدھ کوئی بات یہ کر رہے ہیں کہ ڈرگ انسپیکٹر صاحب کا لہجہ تھوڑا سا تلخ ہے، کچھ ویڈیوز آپ نے سوشل میڈیا کے اوپر بھی شاید دیکھی ہوں گی، آپ لوگ خود اس کے اوپر دیکھ کے بتائیں کہ ڈرگ انسپیکٹر صاحب کا لہجہ کس وقت لوگوں کے ساتھ تلخ ہوا۔ ڈرگ انسپیکٹر نے نارمل روٹین کے اندر، ڈپٹی ڈرگ کنٹرولر نے نارمل روٹین کے اندر عزت کے ساتھ سب لوگوں کے ساتھ بات چیت کی ہے، اور اس کے حوالے سے آپ جب بھی کہیں پہ ڈپٹی ڈرگ کنٹرولر کہیں پہ انسپیکشن کرنے کے لیے جائے تو کوئی بھی شخص رینڈملی ایک اپنی ویو لے لے کہ ڈرگ انسپیکٹر صاحب یا ڈپٹی ڈرگ کنٹرولر صاحب ان کے ساتھ بدتمیزی کے ساتھ بات کر رہے ہیں یا تمیز کے ساتھ۔ اخلاق کے دائرے کے اندر رہ کے میں نے تمام کے تمام لوگوں سے، اپنے تمام ان بھائیوں کے ساتھ بات چیت کی ہے۔ ہڑتال انہوں نے کی ہوئی ہے
اور ان کی شاید ڈیمانڈ یہ ہے کہ ڈپٹی ڈرگ کنٹرولر صاحب کا تبادلہ یہاں سے کیا جائے۔ یہ بیسیکلی ایک مثال ہے جس کو کہا جاتا ہے کہ پہلے چوری پھر سینہ زوری۔ تو یہاں پہ اس وقت ایسا ہی چل رہا ہے کہ غلط ادویات کا کاروبار بھی کریں، اور جو بندہ کو ذمہ داری دی گئی ہے کہ ڈرگ ایکٹ کی روشنی کے اندر آپ کارروائیاں کریں، اس کو یہ بلیک میل کریں کہ اس کو یہاں پہ صورتحال یہ ہے کہ یہ چاہتے ہیں کہ جو افسر ان کو چیک کرنے کے لیے آئے وہ ان کی مرضی کے مطابق چیکنگ کریں۔ آپ مجھے یہ بتا دیں کہ پھر مجھے گورنمنٹ نے اس کرسی کے اوپر، اس عہدے کے اوپر کیوں بٹھایا ہے؟ گورنمنٹ اگر مجھے تنخواہ دے رہی ہے وہ کسی مقصد کے لیے دے رہی ہے، ایک ایکٹ بنا ہوا ہے، ہم لوگوں نے ایکٹ کو امپلیمنٹ کرانا ہے، اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی ذات نے اگر چاہا، اللہ تعالیٰ کی ذات انشاءاللہ کرے گی، اور اس ایکٹ کو میں امپلیمنٹ کراؤں گا انشاءاللہ۔ یہاں پہ تھوڑی سی واضح کرنا چاہتا ہوں کہ میں بھی ظاہر سی بات ہے کہ اسی سائل کا بیٹا ہوں، اسی سوسائٹی کا حصہ ہوں، اور یہ جو چیزیں آپ کر رہے ہیں، جس طرح ہمارے کیمسٹ حضرات تمام کے تمام غلط کسی صورت میں ہو ہی نہیں سکتے۔ ان میں سے کچھ لوگ کوالیفائڈ پرسنز بھی ہیں، پراپر اپنا ایلوپیتھک ادویات کا کاروبار بھی کر رہے ہیں، تو یہ ان سے میرا یہ ایک سوال یہ بنتا ہے کہ یہ کیوں اپنے سیٹ اپس کو بند کر رہے ہیں؟ انہوں نے کیوں ہڑتال کی ہوئی ہے؟ انہوں نے یہ کیوں لوگوں کی زندگیوں کے ساتھ کھیل رہے ہیں جو دوائی سپلائی صحیح طریقے سے کسٹمرز کو نہیں پہنچ رہی ہے؟ دوسرا یہ ہے کہ دوائی ہر گھر میں جاتی ہے، ہر کوئی بھی شاید ایسا گھر نہیں ہوگا کہ جہاں پہ دوائی کا استعمال نہ ہوتا ہو۔ اور آپ مجھے خود ایک بات بتائیں کہ کیا آپ کی خواہش نہیں ہے کہ آپ کے اگر کوئی بزرگ، آپ کے بڑے، آپ کے چھوٹے بیمار ہوں تو ان کو اصلی معیاری اور اچھی دوائی ملے؟ آپ غلط دوائی بیچنے سے 2 پیسے زیادہ تو کما لیں گے، لیکن میرے پیارے بھائیوں، آپ اس دوائی کا جب مریض کو اثر کوئی نہیں ہوگا تو اس کا ذمہ دار کون ہوگا؟ اس کا ذمہ دار آپ تو ہیں ہی ہیں، اس کے ساتھ ساتھ شاید اس کی ذمہ داری میرے اوپر بھی ٹھہرتی ہے، کیونکہ میں یہاں پہ اللہ تعالیٰ کی ذات نے مجھے ایک عہدے کے اوپر یہاں پر لگایا، اور میرے ذمہ کوئی ذمہ داریاں ہیں۔ ان ذمہ داریوں میں آپ یہ پراپر چیک اینڈ بیلنس کا نظام رکھا گیا ہوا ہے۔ اگر چیک اینڈ بیلنس نہیں ہوگا تو بعض ایسی چیزیں ہوتی ہیں کہ جو شاید آپ کو نہیں معلوم، جب چیکنگ ہوگی تو وہ آپ کو بتایا جائے گا، اور اللہ کے فضل سے انشاءاللہ آپ اس میں درستگی لے کر آئیں گے، اور ڈرگ ایکٹ کی روشنی کے اندر انشاءاللہ آپ لوگ اپنے سٹورز پر کاروبار کریں گے۔